بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور قبل اس کے کہ جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ چیز عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو میسج ہے اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا جانا چاہیے۔ جو آگے کی یہ ساری بحث ہے، بنیادی جو نظریہ ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اور یہ انسانی زندگی کی بیک بون ہے۔ ہر نماز میں کہلوایا جاتا ہے، ایک ایک مرتبہ، دو مرتبہ کہلوایا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کے بعد آگے دوبارہ سے اس کے اوپر تقاضا کیا گیا وحدہ لا شریک لہ۔ یہ وحدہ لا شریک لہ اس کی مصلحت ہے باقاعدہ۔ یہ چیز جو ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اللہ لا الہ الا ہوا کے بعد جو فرمایا الحی القیوم تا الاخر وہو العلی العظیم، یہ اصل میں دلیل ہے، اور دلیل میں اس لیے پیش کی گئی ہے تاکہ عقل انسان کو دعوت فکر کی دی جائے اور وہ اس میں غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ لا الہ الا ہوا۔ یاد کرنا، بار بار دہرانا، جیسے ہم نے مختلف قسم کے ان چیزوں کے استعمال بنا لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا استعمال کیا کہ جب کوئی برادر انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا پہ بے تحاشا چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب آیت الکرسی پڑھیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا، آیت الکرسی پڑھیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہم ان چیزوں، ہمارے افکار ادھر چلے گئے، حالانکہ بنیادی طور پہ وہ تمام چیزیں بھی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اگر وہ روایات معتبر لے لی جائیں تو آیت الکرسی کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اصل فائدہ کیا ہے وہ جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تاکہ انسان سازی کی جا سکے، اور انسان سازی کے اندر یہ نظریہ لا الہ الا اللہ کا اس کا کلیدی کردار ہے۔ اگر انسان اس نظریے کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک نظریہ ہے، اور ایک عملی بیہیویئر ہے، جب تک اس نظریے کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا مفہوم کا یقین انسان حاصل نہیں کرتا، انسان اپنی ذات کی تعمیر نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ وہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کا بندہ بننا ہے، وہ مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس نظریے کو نہ سمجھا جائے۔ سمجھنے کے بعد اس پر یقین پیدا کریں، پھر یقین پیدا کرنے کے بعد بصیرت حاصل کریں کہ اس نظریے کا جو یقین ہے اس کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔
یہ پوری بحث الحی سے جو شروع کی گئی ہے اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک لائی گئی ہے، یہ ساری اصل میں اس دعوے کے اوپر دلیل ہے کہ اس نظریے آپ اس طرح سے غور و فکر کریں اس کائنات کے کتاب میں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اللہ لا الہ الا ہوا۔ لیکن میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ جب انسان کی شناخت نہیں ہوتی، تو میں نے نماز سے مثال دی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی فکر جو ہے، کیونکہ نماز کیا چیز ہے؟ عبد اور معبود کی ملاقات ہے۔ میں نے اپنے رب سے بات کرنی ہے اور سوچ سمجھ کے کرنی کی، وہ بار بار کہتا ہے کہ بھی پہلے سمجھ کے آؤ بات کو میرے پاس۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، ہماری بعض لوگ ہیں ان کی فکر جو ہے وہ مخارج میں کہ میں نے سین کہاں سے نکالنا ہے اور شین کہاں سے نکالنا ہے، قاف کہاں سے، ان معاملات میں، یعنی فکر اللہ کی طرف نہیں ہوتی، خود اس کا اپنا کلام جو ہے وہ حجاب بنا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی فکر انسان جو ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی فکر یکدم ادھر یہ آدمی کیا کر رہا ہے، وہ اس کی فکر ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب زبان الحمدللہ رب العالمین کر رہی ہوتی ہے، لیکن فکر انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، بلکہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب سے پڑھی جاتی ہے۔ جب فکر انسان اس کے غیر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو امام خمینی کے تو فتوے کے مطابق نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام خمینی کا تو باقاعدہ فتویٰ اس مسئلے پہ کہ وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز صرف اتنی ہے جو یعنی جس میں انسان کی فکر اللہ کی طرف ہوتی ہے، انسان اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، بات کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر نماز وجود میں آنی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو پوری بحث ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ ہم اس نظریے کے بارے میں اب یقین پیدا کریں۔ اگر یقین پیدا بھی کر لیں، یعنی کوشش ہم کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ہمیں اس نظریے کا یقین بھی حاصل ہو جائے۔ یقین بھی جو ہے وہ یعنی اگر انسان کے پاس بصیرت یعنی شعور نہیں، جو میں نے آپ کو موٹر سائیکل سے مثال دی تھی کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں پیٹرول پمپ پہ، وہاں سے پیٹرول لیں، اس کے اندر جو یعنی جوہر توانائی حرارت چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں، پھر سسٹم ایسا جو ہمارے پاس وہ اس کو کنورٹ کرے اور وہ مکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو جائے، ہیٹ انرجی، تو اب خطرہ بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ جب تک وہ مکینیکل انرجی میں کنورٹ نہیں ہوا تھا تو بس ٹھیک ہے، باہر پیٹرول پڑا ہوا تھا، لیکن اب جس وقت میں گیا، میں نے موٹر سائیکل میں ڈالا اور اس کو اس میں سے ہیٹ انرجی ایکسٹریکٹ کی گئی ایک سسٹم کے تحت، اس ہیٹ انرجی کو کنورٹر نے میکینیکل انرجی میں کنورٹ کر دیا۔ اب اگر میرے پاس یہ تین چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جو شعور کی لگام ہے، ایک چیز ہے کہ میرے پاس اس کے اوپر سٹیئرنگ ہونا چاہیے تاکہ میں اس کی ڈائریکشن ٹھیک رکھ سکوں، دوسرا میرے پاس بریک ہونی چاہیے کہ ذرا سا کسی وقت بھی سپیڈ تیز ہونے لگے تو میں اس کو بریک دے سکوں، اور تیسرا میرے پاس کلچ ہونا چاہیے، ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، جتنی اس کی ضرورت ہو اس کے مطابق اس انرجی کو لوں۔ یہ شعور کے لگام اگر اس نظریے پر نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا اسی نظریے کا یقین سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا۔ اسی نظریے کا یقین جو ہے یہ سیدھا انسان کو جہنم پہنچائے گا۔ اس لیے یعنی سسٹم کو بہت دقت کے ساتھ سمجھیں۔ ہم تو ابھی ادھر متوجہ ہی نہیں ہیں اس چیز کی طرف، یہ معاشرے ہیں انسانی، اس میں مسلمان معاشرے بھی شامل ہیں، ہم ابھی اس چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ ابھی تو ہم صرف آیت الکرسی کو استعمال کر رہے ہیں کہ جناب بلاؤں کو دور کرنے کے لیے کہ آیت الکرسی پڑھ لو،
اور اس کے بعد فلاں مصیبت دور ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، یعنی اس کو سورہ واقعہ کو پڑھو تاکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے فرمایا کہ اگر آدمی سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کو رزق مل جائے گا. مختلف قسم کی چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ یعنی فیس بک پہ بھی اب دیکھ رہے ہیں اور دیگر سوشل میڈیا کے آرگنز پہ دیکھ رہے ہیں، پھر کتابوں میں موجود ہیں وہ چیزیں، لیکن ہم اس کے اصل روح جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں. ہم نے ابھی جیسے ہم ائمہ اہل بیت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہم کر رہے ہیں. اب ہم نے ابھی زیارت پڑھی ہے اور اس میں ہم نے ایک ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ وارث آدم صفت اللہ، فلاں 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 ساری بات. اس کے بعد پھر حسینیت کی بات شروع ہو گئی. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ آتیت الزکوٰۃ امرت بالمعروف. اب ہم غور نہیں کرتے کہ ہم نے نماز میں بھی کھڑے ہو کے کیا کہا ہے. امام حسین علیہ السلام انعمت علیہم میں سے ہیں، لیکن صراط تو یہ ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ صراط. ہم نے وہاں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا ہے؟ ہمیں صاحبان انعام کا صراط چاہیے. ہماری جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، ہم اسے کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ مردے بخشوانے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، وہ فائدہ مند ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ادھر آ ہی نہیں رہے. اور پھر زیارت عاشورہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ سب باتیں کرتے ہیں لیکن ادھر متوجہ ہی نہیں بالکل بھی اس چیز کی طرف. ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. تو امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہم اس چیز کی طرف ہم یہ بالکل زیارتیں بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور کبھی اس کے مفہوم کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس چیز کے لیے. اس لیے میرے عزیزان جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، وہ پنجابی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے اٹکل سمجھو، اللہ کو راضی کرنے کی اٹکل سمجھو پہلے صحیح طور پہ. دین جو ہے وہ زیادہ باتیں کرنے سے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ عبادت کثرت نماز کا نام نہیں ہے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا. ہمارے اس معاشرے کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ ہے کیا چیز ہے یہ. اللہ فرمائے اللہ کی آیات میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے گراں قدر چیز ہے. ہمیں سمجھ نہیں ہے بات کی. تو اس لیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا یہ نظریہ ہے، اور اس پر یہ دلیل قائم کی گئی ہے. دلیل جب ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم نے اپنی عقل سے کام شروع کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم عرفنی نفسکا، پروردگارہ اپنی معرفت عطا فرما. اور پھر جب وہ معرفت عطا کر دے تو اس سے کیا چیز ہے؟ کس چیز کا یقین؟ اللہ لا الہ الا ہوا. جو نماز کے اندر یہ پوری ایکسرسائز ہے کہ سٹارٹ میں کہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ الحمدللہ رب کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد ہم پھر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، میں نے پروردگارہ جو کچھ مجھ سے پہلے ہو گیا تو ادھر گزر کر دے، لیکن اب میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے میرا تیرے ساتھ پکا وعدہ ہے، میں باقی ماندہ زندگی جو ہے جو تو نے عمل کا اختیار صرف تیرے حکم کے مطابق چلوں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو ایگریمنٹ ہو گیا ہم آپ کے ساتھ ہمارا. لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم یہ ابھی کیا بات کر کے آئے ہیں، یہاں سے نکلتے پھر وہی شروع کر دیتے ہیں، دوسرے پہ سوء ظن کرتے ہیں، نکتے لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کی نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے. یہ میں ان نمازیوں کی بات، لبرلز تو بیچارے وہ تو ویسے ادھر گھوم رہے ہیں، وہ دوسری دنیا میں گھوم رہے ہیں. وہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ پھر آ جاتے ہیں، پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ پروردگارہ الحمدللہ رب العالمین. وہ کہتے ہیں کہ بھائی بالکل بات تو تم ٹھیک ہے کہہ رہے ہو،
لیکن اگر یہ وجود میں تمہارا کوئی کمال نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، میں نے تمہیں ابھی تم کہہ کے گئے تھے کہ میں جو کچھ ہو گیا تو درگزر کر دے، باقی ماندہ زندگی تیری فرما، یہ کیا کرتے ہو تم؟ یہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں بے خبر پروردگار ہوں، اور پھر ایک وقت تک سمجھاتا ہے، کہتا ہے ہٹ جاؤ، تم ہٹ جاؤ اس چیز سے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہتا ہے فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، انک رجیم، ہم نے تمہیں اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر اس سے یعنی یہ نہیں کرتا، اپنی کہتا ہے نمازیں پڑھ، لیکن اپنی اپنے دین کا فہم واپس لے لیتا ہے، فرما برداری کا شعور واپس لے لیتا ہے، فرما برداری کا کہتا ہے شاباش جاؤ نمازیں پڑھو جا کے۔ جب انسان جو ہے وہ نہیں ہٹتا اس چیز سے، کہتا ہے شاباش جاؤ اب اپنا۔ آپ دیکھ لیجئے اس چیز کو، ابلیس کا پورا قصہ، ابلیس امیر المومنین کے فرمان کے مطابق ابلیس سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے۔ امام نے باقاعدہ نہج البلاغہ کے خطبہ، امام تشریح کی باقاعدہ اس چیز کے پورے، اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، لیکن کہاں مارا گیا آگے۔ تو اس لیے چیزوں کو دقت کے ساتھ سمجھے۔ کل ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی، الحی پر ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی ہے کہ میں منبع حیات ہوں، اس کے مختلف مظاہر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس میں یہ پہلی اس آیت کریمہ کو دیکھیں، میں منبع حیات ہوں، ہر مرحلے پر حیات کے جو الذی خلق فسوی قدر یہ علیحدہ علیحدہ سٹیپس ہیں۔ الحی کا مطلب ہے خلق، جو کچھ بھی نظام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں میں ان کا خالق ہوں، میں منبع حیات ہوں کائنات کا۔ یہ الذی کائنات میں جتنی، انسان کو تو مخلوقات کا بھی نہیں پتہ مخلوقات کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں میں وہ صاحب حیات ہیں، میں منبع حیات ہوں۔ ان کا وجود، ان کے اندر جتنے سسٹم کام کر رہے ہیں، جتنے میکانزم کام کر رہے ہیں، میں نے ان کو وجود بخشا ہوا ہے۔ اور القیوم، وہ میری شان قیومیت میں کے نتیجے میں اپنے وجود کو برقرار، وہ نظام جتنے بھی کام کر رہے ہیں، انسان کو تو باقی مخلوقات کو اپنے اندر جو نظام کام کر رہے ہیں ان کا ابھی تک نہیں صحیح، مادی بدن کے اندر، روحانی وجود کی طرف تو ہمیں بھی متوجہ ہی نہیں ہوئے نا، بالکل کدھر جا رہا ہے وہ۔ اپنے مادی بدن کے اندر جو سسٹم کام کر رہے ہیں ابھی تک انسان کو ان کی تعداد کا نہیں پتا، ابھی تک کتنے، ہر روز ایک نئی چیز پتہ لگتا، اچھا یہ ایسا تھا، پھر ڈاکٹر صاحبان کہتے نہیں یہ دوائی بند کرو بھائی۔ یہ ایک زمانہ تھا، ایک دوائی ہوا کرتی تھی کنین، آپ کو شاید نہ پتہ ہو، ممتاز صاحب کو پتہ ہوگا۔ اس وقت یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی بات ہے، سمجھتے تھے کہ جناب یہ بڑی زبردست چیز ہے، اور وہ جناب دھڑا دھڑ دیے چلے جا رہے تھے لوگوں کو۔ آج بعد میں ڈاکٹر صاحبان نے کہا یہ تو زہر ہے بھائی۔ انسان کا علم بڑا محدود ہے، وہ کائنات کے حقائق کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا، روپے میں ایک آنا بھی نہیں، شاید کوئی 1 پیسے کے قریب، اگر وہ پرانا والا روپیہ اگر آپ کسی کو یاد ہو تو اس میں 16 آنے ہوا کرتے تھے، تو اس آنے کے اندر 4 پیسے ہوتے تھے۔ ابھی ہم روپے میں 1 پیسہ بھی نہیں جانتے، اور یہ بات جتنے سمجھدار لوگ ہیں نا سب سمجھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آئنسٹائن واک کر رہا تھا، اس کے شاگرد ساتھ چل رہے تھے، ایک ساتھ نہر تھی، اس کے شاگرد نے پوچھا کہ انسان کے علم کے بارے میں فرمائیں، انسان کا علم جو ہے اس کائنات کے حقائق کے بارے میں کتنا ہے؟ تو اس نے اس عزیز کو مثال دی، کہا کہ یہ دریا اگر علم ہے تو انسان کا علم جو ہے، اگر یہ کائنات کے علوم ہیں تو انسان کا علم پانی کا ایک قطرہ ہے صرف اس میں سے، باقی انسان بے خبر ہے ابھی تک۔
اسے پتہ ہی نہیں کہ کائنات کے حقائق کیا ہیں۔ اور اسی چیز کو حضرت امیر المومنین نے سمجھا، فرمایا جو کچھ تم جانتے ہو وہ بہت قلیل ہے بمقابلہ اس علم کے جو تم نہیں جانتے۔ تو میں صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس میں اغلباً یہ سورہ اس کے بارے میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی، یہ جو ہے سورہ مبارکہ ملک میں اس کا شمارہ ہے 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کے لیے، یہ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 19 ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہیں اس مراحل سے گزر رہی ہیں۔ الذی خلق فسوی قدر فہدی، ہر مرحلے پر حیات کے عناوین، خلق فسوی قدر، ہر مخلوق کے لیے علیحدہ علیحدہ نظام ہیں۔ جیسا فرمایا کہ ہر مخلوق کے لیے اپنی اس کی تسبیح ہے اور اپنی اس کی نماز ہے۔ انسان کے علم کے رسائی وہاں تک نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے گلمپس دکھائے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام علی نبینا، ان کے وسیع جو تھے آصف ابن برقیہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ کائنات کے حقائق موجود ہیں، یہ صرف علم و قدرت کا مسئلہ۔ اس کو دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یرو، آپ نے کبھی غور نہیں کیا، یعنی غور کریں، الی الطیر، یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ ایسی زبردست مثالیں دیتا ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں آپ اس پہ غور کریں تو یہ فلٹرنگ کرتے ہیں، ان کے ونگز اپ ڈاؤن کرتے ہیں جس کی وجہ سے اڑتے ہیں۔ صافات و یکبزن ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری شان رحمانیت کو دیکھنا چاہتے ہو نا، تو یہ اصل میں شان رحمانیت کی جلوہ گری ہے۔ میرا ارادہ شان رحمانیت نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، یہ جو پرواز کرتے ہیں، ان کے اندر یہ جو سارے نظام ہیں، ان کے خون کی گردشیں ہیں، ان کے سانس ہیں، ان کے دیگر چیزیں ہیں، ان کو یہ شعور ہے کہ ایسے پرواز کرنا ہے، اور پھر ہواؤں کے اندر یہ صلاحیت، یہ سب میرے نظام ہے۔ اصل میں میری شان رحمانیت کائنات میں جلوہ گر ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے ہمیں نماز میں کہا کہ بحول اللہ وقوع، یہ سب اصل میں بحول اللہ وقوت ہی، جو شان رحمانیت سے نکل کے آ رہی ہے کائنات۔ یہ سورج کے روانیاں، ہواؤں کی روانیاں، چاند، سورج، دن رات، آنا جانا، یہ سب شان رحمانیت اللہ تعالیٰ کی۔ اس مثال کے ذریعے کہتے ہیں ان پہ غور کرو، ان چیزوں پہ۔ تو فرماتے ہیں میں منبع حیات ہوں کائنات کا، میں الحی، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے میری شان رحمانیت کے نتیجے میں۔ وہ جو میں قائم بذات ہی ہوں، اور کائنات کی ہر چیز میری شان قیومیت کے نتیجے میں۔ شان قیومیت جو اس آیہ کریمہ جو میں نے ابھی آپ کی، اصل میں رحمانیت سے نکل کے آتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو جیسے میں نے 5 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا، خالق و مخلوق کا یہ رابطہ ہے۔ هو الذی خلق کل شیء، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، یہ پہلی چیز۔ ہر شے اپنے وجود میں آنے کے لیے اپنے خالق کی محتاج ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ چیز کیا ہے؟ الحی، اپنے وجود کی بقا کے لیے اللہ کی محتاج، اپنے خالق کی محتاج ہے، القیوم۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کا مطلب ہے جب پہلے پیدا انا خلقنا الانسان، اس وقت سمیع و بصیر نہیں تھا، بعد میں فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ اپنے ہر کمال کے لیے وجود اگر اس نے بخش دیا ہے تو اس کے بعد وجود کے لیے بھی محتاج ہے مخلوق، اپنے وجود کی بقا کے لیے، وجود میں ہر کمال کے لیے۔
کیونکہ اس کے غیر کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، وہ منبع کمال ذات ہے کائنات کی۔ ہر چوتھے مرحلے میں اپنے کمال کی بقا کے لیے مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اور پھر اگر انسان کو جیسے شعور دیا اور کہا کل رب زدنی علما، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کمال میں تمہیں اضافہ کیا جائے تو پھر میری طرف رجوع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اگر تجھے بھوک محسوس ہو اور تیرے پاس آٹا موجود ہے، یعنی مین آئٹم تیرے پاس ہے، لیکن تجھے نمک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے میرے غیر کے پاس دستے سوال دراز نہیں کرو، عذر نہیں، کسی کے پاس سب خزانے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، مجھ سے مانگو۔ کل انشاءاللہ اس چیز پر مزید بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کیوں چاہتا ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض۔ کل جو بحث ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اصل میں یہ جو الحی اور القیوم ہے اس کے اوپر ایک پہلو ہے کہ دلیل ہے۔ کہتے اس کائنات میں غور کرو، آپ کو میری اس بات پہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں منبع حیات ہوں کائنات کا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔